اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ سورۃ البقرہ دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دا ترجمہ کرن تو پہلے اس دے ماں قبل جڑیاں آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیتیاں نے اور انہاں دے وچ ایمان والیاں نو خطاب کیتا ہے، انہاں نو تھوڑا ہی نہ سمجھ لئے تاکہ جڑی اج خطبہ دے اندر آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ سمجھنے وچ آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والیو اللہ تبارک و تعالی کولو ڈردے رہیا کرو اور جڑا تہاڈا سود بقایا لینے والا رہ گیا وہ چھڈ دیو اگر تسی ایمان والے ہو۔ یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود نو حرام قرار دیتا ہے اس تو پہلے جڑے بندے سود لے چکے سن وہ اللہ نے فرمایا میں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ حکم ہون نازل ہویا لینا حرام ہے، اون اگر لو گے تے گناہ ہے۔ البتہ جڑا یہ لوکاں کو تسی مزید لینا ہے پچھلا ہی پاویں قرض دیتی ہے اون او بھی چھڈنا جے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تسی انج نہ کیتا جویں میں فرما دیتا ہے، یعنی ان سود اگر نہ چھڈیا جے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تے تساں اللہ اور اس دے رسول نال جنگ دا اعلان کر لیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تسی توبہ کر لو تو تواڈے جڑے اپنے اصل مال نے او لینے تواڈے واسطے جائز نے۔ مثلاً کسی نے 1000 روپیہ دیتا سی سود سمیت 1100 لینا سی تو وہ اپنا اصل 1000 روپیہ لے لو وہ تواڈے واسطے جائز ہے، لیکن اتلا 100 جڑا سود لینا جے وہ چھوڑ دیو۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، اے جڑا اصل مال لینا جائز قرار دیتا ہے وہ اس واسطے کہ نہ تے تسی کسے نو نقصان پہنچاؤ تے نہ تانوں کوئی نقصان پہنچائے۔ مطلب تسی کس طرح پہنچاؤ گے؟ جڑا انہوں تے سود لینا جے وہ اگلے تے ظلم ہے، زیادتی ہے، دتا تسی 1000 ہے لیندے 1100 پہ، تساں کسے نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ البتہ ہے کہ اتلا 100 تسی لینا نہیں وہ حرام ہو چکے ہے، تو پہلے والا جڑا 1000 روپیہ تسی خود دیتا ہے وہ اس واسطے لینا جائز ہے تاکہ تواڈے نال زیادتی نہ بنے، تواڈا نقصان نہ ہوئے۔ جڑے کاری جی بینک وچ پیسے جمع کرائی دے نے اتھے آنا ایک منٹ۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سی جڑی اج خطبہ دے اندر آیہ کریمہ پڑھی ہے وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض شخص تنگ دست ہے، جنوں تسی قرضہ دیتا ہے وہ بندہ تنگ دست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اُدی آسانی تک انہوں مہلت دے دیو، اس نو مزید مجبور نہ کرو، جسے مزید مجبور کرو دے وہ ہو سکتا ہے کسی ہوری جگہ تو قرض لین چلا جائے، اتھے انہوں نقصان ہو جائے قرض لین لگیاں، یا 100 معاملات بن جاندے نے پریشانیاں لے، اس واسطے انہوں آسانی تک مہلت دیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تسی اگر قرض دار شخص نو مقروض شخص نو قرض معاف ہی کر دیو، قرض نو صدقہ ہی کر دیو، یہ تواڈے واسطے سب نو بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تانوں اس چیز دا علم ہوئے۔
حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ اگر تسی قرضداراں چوں کسے نوں تنگ دستی دی وجہ تی قرض جڑا ادا نہیں کر سکدا یا مہلت دے دیو تے یا اس نوں اپنا قرض صدقہ کر دیو یعنی معاف کر دیو، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تانوں علم ہوے کس طرح کہ دنیا چ لوگ تواڈی خوبی بیان کرن دے اور آخرت وچ تانوں اجر عظیم ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع تے ارشاد فرمایا سی کہ جڑا بندہ مقروض شخص نوں مہلت دے دیندا ہے یا قرض معاف کر دیندا ہے انہوں کی کچھ انعام اور فوائد حاصل ہوندے نے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نو قیامت والے دن دیاں تکلیفاں تو بچائے، وہ بندہ کسی مفلس شخص نو مہلت دے دے یا دا قرض معاف کر دے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیتی ہے، وہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے تنگ دست شخص نو مہلت دیتی یا دا قرض معاف کیتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے رکھے گا جدن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ تیسری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے رحم فرمائے جیڑا بندہ شے ویچن لگیاں شے خریدن لگیاں اور اپنے قرض دا تقاضا کرن لگیاں آسانی کر دے۔ ویچن والا آسانی کنج کرے، ویچن والا آسانی انج کرے کہ جڑیاں چیزوں نے پہلے خرید کے لیا کے رکھیاں نے انہاں دے اگر ریٹ ود جاندے نے تے اے کوشش کرے کہ نویں ریٹ نہ لائے، کیونکہ جڑی پہلے لیا چکے مثلا 5 روپے دی انہیں پہلے بھی ویچنی سی 6-7 یا جتنے بھی روپے دی، ہوں اگر وہ ریٹ 10 روپے ہو گیا تو ایک کوشش کرے انہوں 7 روپے دے حساب نال ہی ویچ لے تاکہ خریدار تے آسانی ہو جائے۔ یہ ویچن والے دی طرفوں آسانی ہے۔ اور خریدن والا کنج آسانی کرے، خریدن والا آسانی اس طرح کرے گا کہ او جیڑی چیز خرید رہا ہے اس دا جو بھی بہتا انہیں کرنا ہے وہ اتنا کم نہ کروائے تکے نال کہ اگلے نو نقصان ہو جائے۔ مثلا اگلے نو چیز خود ہی 5 روپے دی لبھی ہے تو یہ انہوں کہے کہ نہیں میں تینوں 4 روپے دینے نے ہوں تے ظاہر نقصان ادا کر رہا ہے، یعنی یہ بھی وہ واسطے آسانی کرے، انہوں مجبور نہ کرے، نقصان نہ دے۔ اور جڑا قرض دا تقاضا کرے وہ آسانی کنج کرے کہ وہ اس نو یا کم از کم مہلت دے دے، اگر مہلت تو بھی اگے جانا چاہتا ہے تو قرض معاف کر دے تاکہ زیادہ اجر و ثواب ملے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو روایت ہے، آپ کو ایک غلام آیا پہلے زمانے کیونکہ غلاماں دا ایک نظام ہوندا سی، او دے وچ ایک مکاتب غلام بھی ہوندا سی، عقد مکاتبت ہوندا سی ایک، اس دے وچ آقا اپنے غلام نو کہندا سی تو منو جدن اتنے پیسے پورے کر دیتے نا تے اسے وقت تو آزاد ہے۔ تے او پھر مکاتب غلام بازار ہی جا کے کوئی محنت مزدوری کوئی معاملات کردا ہے تاکہ پیسہ کما کے وہ جتنا پیسہ کما کے لے آمدا وہ دیندا آقا نو ہے، کیونکہ آقا نو دے کے انہیں آزادی لینی ہوندی ہے۔ تو ایک مکاتب غلام حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہویا، انہیں عرض کیتی
کہ میں اپنا عقد مکاتبت دا جڑا مال دینا ہے اپنے آقا نو وہ دین تو عاجز آ گیا، میری کچھ مدد کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے اس بندے نو فرمایا میں تینوں او کلمات نہ سکھلاواں جڑے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں سکھلائے سن، اور انہاں کلمات دی برکت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر تیرے تے پہاڑ برابر بھی قرض ہوئے گا نا، اللہ تبارک و تعالی تیری طرفوں نو ادا کروا دے گا۔ مطلب کی یہ کہ کوئی ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کر دے گا کہ تیرے کولے اتنا مال آ جائے گا جڑا تو قرض دینا میں۔ تے حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا او کلمات اے نہیں انہاں نو پڑھی کریں تے اللہ تبارک و تعالی ایدی برکت نال تیرا قرض اتروا دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایدہ اردو ترجمہ پنجابی اس طرح کر لو، یا اللہ مینوں اپنے حلال دے ذریعے اپنے حرام تو کافی ہو جا، اور میرے تے اپنی مہربانی نال مینوں اپنے تو سوا لوکاں تو بے پرواہ کر دے، یعنی مینوں اپنے تو سوا کسے دا محتاج نہ کر۔ جس وقت بندہ بار بار اے دعا کردا ہے رب دی رحمت جوش ہی چاندی ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے نو ایسے ذرائع اور اسباب مہیا کر دیندا ہے کہ اس کولے مال و دولت آ جاندا ہے اور اپنا قرض آسانی نال اتار سکدا وے۔ ایک آخری چیز کہ جنہ بزرگاں نے دیکھو کہ ایک چھوٹے جے عمل دی وجہ تی انہوں قرض معاف کر دیتا، وہ بھی ساڈے اسلاف سن۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر وچ لکھیا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مجوسی شخص نو کچھ مال قرض دتا، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجوسی شخص دے گھر وال جدن وقت آیا نا قرض وصول کرن دا، آپ اس مجوسی دے گھر وال گئے۔ جس وقت وہ گھر دے دروازے تے بالکل قریب پہنچ گئے نے، اتفاق نال آپ دے جوتے تے نجاست لگی سی۔ آپ نے نجاست جوتے تو اتارنے واسطے چھڑانے واسطے جوتا اتار کے تے جھاڑن لگے نا، تو ہویا کہ وہی نجاست آپ دے جھاڑن دے دوران اتر کے تے مجوسی دی دیوار نال لگ گئی۔ جس وقت دیوار نال لگی ہے تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پریشان ہو گئے، فرمایا اگر میں نجاست انجے رہن دینا تے مجوسی دی دیوار خراب ہوندی ہے، اگر میں صاف کرنا تے دیوار نالوں تھوڑی مٹی اتر جائے گی، جڑی بغیر وہ دی اجازت تو مٹی اتارنا اس شرن جرم ہے، تو میں ان کی کراں۔ آپ اسے پریشانی دی عالم وچ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی، اس مجوسی دی ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی نو کیا اپنے مالک نو کہو کہ ابو حنیفہ دروازے تے آیا ہے۔ وہ مجوسی آپ کو لے آیا تے انہوں اے شک پہ گیا آپ ان قرض دا مطالبہ کرن دے، انہیں ٹال مٹول کرنا پہلے ہی شروع کر دیتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینوں اس ٹائم قرض تو وڈا معاملہ درپیش ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ کیے آپ فرمایا کہ قرض تو وڈا معاملہ ہے وے کہ میں اپنے جوتے تو نجاست چھڑان لگا سی تے وہ نجاست تیری دیوار تے لگ گئی ہے۔ ہن اے وے کہ دیوار صاف کرن دی صورت کی ہے، اگر میں خود کردا وا صاف تے اگر مٹی وغیرہ نال اتر دی ہے دیوار دی تے تیری دیوار دا نقصان میں کر کے گیا جڑا جائز نہیں ہے۔ مجوسی نے اے گل سن کے نا کہ دیوار دی صفائی دی ابتدا اپنے آپ تو کہندا ہے مینوں کرواؤ، دیوار دی صفائی بعد وچ ہوے گی، پہلے میرا دل صاف کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نوں کہن لگا دیوار دی صفائی بعد وچ ہوئے گی،
کہ جیڑا مسلماناں دا امام اتنا پرہیزگار ہے کہ میرا تھوڑا جنا نقصان نہیں سو برداشت کیتا، حالانکہ میں مجوسیاں اگ دی عبادت کرنا وا، اللہ دی عبادت نہیں کردا، تے اے پھر اس شخص دی جڑا کرے ہی اللہ دی عبادت مسلمان ہوئے اس دا کتنا فائدہ اور بھلا سوچدا ہوئے گا۔ اس مجوسی نے کیا کہ میرا دل پاک کر دیو، اور مجوسی نے اسے وقت اسلام قبول کر لیا، لیکن نال ہی کی ہویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مجوسی، جس وجہ تی تو پریشان سی نا وہ قرض ہن تینوں معاف کیتا۔ گل کرن دا مقصد ہے کہ دیکھ لو کہ قرض ہی لین سن، لیکن اپنے کولو ایک کم ہو گیا تے اگلے دا نقصان نہیں کیتا، وہ نقصان دی معافی دا مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ میں ہن تینوں معذرت کرنا تے تو کیویں مینوں معاف کریں گا۔ تو مجوسی نے پھر آپ دا کردار دیکھ کے کیا کہ میرا دل پہلے پاک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اسلاف دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔